مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری میں اور دوسری تقریباً تمام کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے 354 یا 55 دنوں میں سے کوئی دن ایسا ہے ہی نہیں جس دن کے نیک اعمال اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ پیارے اور محبوب ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ولل جہاد فی سبیل اللہ، سال کے باقی دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پیارا اور محبوب نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی باقی دنوں کا ان دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے اللہ رب العالمین کو زیادہ پیارا اور محبوب نہیں ہے۔ ہاں، وہ بندہ جو اپنا مال اور جان لے کر نکلا اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرایا، وہ ان 10 دنوں میں ہو یا وہ سال کے کسی دن میں ہو، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن جو جہاد کر کے واپس آ گیا، عام دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے اللہ کو زیادہ پیارا اور محبوب نہیں ہے۔ تو یہ اس حدیث کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ عام دنوں کے نیک اعمال ان دنوں کے نیک اعمال سے اللہ کو زیادہ پیارے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کے اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں ذکر و اذکار کرنا، نوافل پڑھنا وہ جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلطی لگ گئی ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے افضل عمل اسلام کے اندر شریعت اسلامیہ میں ہے ہی کوئی نہیں۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ایسا کوئی عمل بتائیے جو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو۔ آپ نے فرمایا لا اجدو، 3 مرتبہ پوچھا گیا، چوتھی مرتبہ پوچھا گیا تو آپ نے کہا کیا جب مجاہد جہاد کے لیے جائے اور تم اپنے گھر سے اپنی مسجد میں آ کر قیام کرتے رہو اور روزے رکھتے رہو اس کے واپس آنے تک؟ اس نے کہا اللہ کے نبی یہ کون کر سکتا ہے؟ آپ نے مطلب تھا کہ جب یہ کوئی نہیں کر سکتا تو پھر جہاد فی سبیل اللہ کے برابر بھی کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ تو برابر عمل نہیں ہے تو افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ سے کون سا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مطلب یہ ہے کہ عام دنوں کے فرائض ان دنوں کے فرائض سے اللہ کو زیادہ پیارے نہیں ہیں، عام دنوں کے نوافل ان دنوں کے نوافل سے اللہ کو زیادہ پیارے نہیں ہیں، عام دنوں کے صدقات و خیرات ان دنوں کے صدقات و خیرات سے اللہ کو زیادہ پیارے نہیں ہیں، عام دنوں کا جہاد ان دنوں کے جہاد سے زیادہ پیارا نہیں ہے، عام دنوں کے نفلی روزے ان دنوں کے نفلی روزوں سے زیادہ پیارے نہیں ہیں، عام دنوں کی تلاوت ان دنوں کی تلاوت قرآن سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا۔ اور خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ بعض امہات المومنین رضی اللہ عنہا انہوں نے بیان کیا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء و 3 ایام من کل شہر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے پہلے 9 کے 9 روزے رکھتے تھے اور عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ عمل یہ بتلاتا ہے کہ ان دنوں میں اہتمام کے ساتھ مسلمانوں کو بہت زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ تو ان دنوں کے اندر ہی عرفے کا دن ہے جس کے متعلق امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ عرفے کا روزہ مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اس روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور ان 10 دنوں میں سے ایک دن وہ یوم النحر ہے۔ سنن ابو داود میں صحیح حدیث ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ دنوں میں سے سب سے افضل دن اللہ رب العالمین کے ہاں نہر کا دن ہے، اور نہر کے دن کے بعد کر کا دن ہے جو یوم النہر سے اگلا دن یعنی 11 ذوالحجہ ہے۔
تو یہ افضل الایام اللہ کے نبی نے یوم النحر کو قرار دیا، یہ بھی ان 10 دنوں میں سے ایک دن ہے، اور اسی وجہ سے اس دن کی 10 ذو الحجہ کی قربانی عام دنوں کی قربانیوں سے اللہ رب العالمین کو زیادہ پیاری اور زیادہ محبوب ہے۔ باقی دنوں کی قربانی اتنی محبوب اللہ رب العالمین کو نہیں ہے جتنی اس دن کے اندر قربانی محبوب ہے۔ تو ہمیں مسلمانوں کو ان 10 دنوں کو غنیمت جان کر، جس طرح سب مسلمان رمضان کے اندر بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں عبادات کا، نیک اعمال کا، ہمیں ان 10 دنوں میں بھی رمضان المبارک سے بڑھ کر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دن رمضان المبارک کے دنوں سے بھی افضل ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ما من ایام، ان میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی آتا ہے، کوئی دن ایسے ہے ہی نہیں جن دنوں میں نیک اعمال، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دنوں کے نیک اعمال بھی اس عشرے کے نیک اعمال سے اللہ کو زیادہ پیارے نہیں ہیں۔ ہاں اتنی فضیلت ضرور ہے کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ عشرہ ذو الحجہ کی راتوں سے افضل ہیں، لیکن یہ عشرہ ذو الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دنوں سے بھی اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ پیارے اور زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ ہمیں ان دنوں سے بھرپور مسلمانوں کو سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔